السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر پریشانی سے دور رکھے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان منافقوں کی منافقت سے، ان شر پسندوں کی شرف پسندی سے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ کے امان میں رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا گاہ ہے، میں اور جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب دعا کرو، جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کو جلد سے جلد صحت مند بنا دے، چاہے ضعیف ہو، چاہے بچے ہو، چاہے عورتیں ہوں، ہماری مائیں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، اللہ سارے مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو ہماری بہنیں بیٹھی ہے بغیر شادی کے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہمارے بھائی بیٹھے اللہ جلد سے جلد ان کو روزگار سے لگا دے، ان کے تکلیفوں کو دور فرمائے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، آج جو جلسہ چلا ہے وہاں پہ جو میٹنگ چلی ہے، جلسہ بولے تو جو میٹنگ چلی ہے، جلسہ عربی میں بولتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گیا، تقریباً جی سی سی کے سارے ممالک تھے وہاں پہ، ان کے وزیر خارجہ تھے، اسپیکرز تھے، اور سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرنے والی لیڈی ہے جو پرنسز بھی ہے، اور ایک منسٹری ہے ان کے پاس، اور ایک لائر ہے وہ، انہوں نے سارا جتنا ایشیا کے اندر جو مسلم ممالک ہے اور یہ غیر مسلم لنڈوز جتنے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً ایک 35 سے 40 لاکھ تجویز کر گئے ہیں، یہ بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ 3,70,000 کویت میں ہے، 2,40,000 بحرین میں ہے، 3,60,000 سعودیہ میں ہے، ایسے ہی قطر میں، یعنی یہ سارے رکھ رہا ہوں میں میری ویڈیو کے بازو میں، یہ سارا ہنسا آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، اور جو وہ بولی ہے اس کے الفاظ بھی آپ لوگوں کو جو ٹویٹ بھی کرے ہیں، اور بڑا وائرل چل رہا ہے وہ جی سی سی میں، خاص کر عمان میں، کویت میں، دبئی میں، سعودیہ میں، قطر میں بڑا وائرل چل رہا ہے، اس نیوز کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا، بڑے طریقے سے یہ ہو رہی ہے، تو ہونا ہی تھا بھائی ایک نہ ایک دن۔ جس طریقے سے بحرین نے جو ایک اپنا کام چالو کیا، جو ایکشن لینا چالو کیا، اس کے ساتھ ساتھ کویت نے، پھر قطر نے، ان کے ہوٹلوں کو بند کیا گیا، ان کے سارے جی سی سی میں ان کے سارے ہوٹلز کو بند کرنے کے آرڈر پاس ہو گئے۔ یہ سارے چیزیں، یہ بجلیاں گرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ صرف ان کے جو عذاب جو نازل کرے ہیں دیش میں جو مسلمانوں کے ساتھ، اور خاص کر جو حجاب اور برقعے کو لے کر جو یہ لوگ گند مچائے تھے، وہ گندگی کا ان کو جواب مل رہا ہے سارے جی سی سی سے اور سارے مڈل ایسٹ سے، ان کو یہ مل رہا ہے۔ اب یہ لوگ آئیں گے تو آ کے یہ لوگ سوال کرنا ہے کہ یہ کمبخت ہے یا ناسور، یہ دیمکی کیڑے، یہ غٹری جانور ہے، ان کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ یہ لوگ تو کچھ نہیں ہے، سو دیش واسی پورے بے روزگار ہے، جب یہ لوگ آئیں گے 40-50 لاکھ تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ کہاں سے ان کو روٹی روزی کھلائیں گے؟ ہمارے دیش میں پہلے بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، ماب لنچنگ سے مر رہے ہیں، بلاتکاری سے مر رہے ہیں، لیکن ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، صرف گند پھیلانا، بھڑکاؤ باتیں کرنا، دماغیں خراب کرنا، ہندو مسلمان کاٹ کھلنا، اسلام کو گالی دینا، مسلمانوں کو گالی دینا، مسلمانوں کے اوپر الزام لگانا، مسلمانوں کو نیچے دکھانا، اسلام کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا، ان کے یہ ہتھ کنڈے ہیں، اور ان کا ساتھ بخوبی گودی میڈیا انجام دے رہی ہے ایک ٹائم سے۔ ان 9 سال سے یہی کام پہ لگ گئی گودی میڈیا، کرنے دو اور کرنے دو انشاءاللہ ان کی جنپت کا انڈا۔ اب دیکھو یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ دبئی کی لیڈی نے، پرنسس نے یہ کہا کہ جتنے بھی یہاں پہ ٹیمپلز ہے، مثال کے طور پہ دبئی میں ہو،
کویت میں ہو، قطر میں ہو، عمان میں ہو، بحرین میں ہو، چھوٹے موٹے سے ہی بعض جگہ پہ نہیں ہے، میں نام لے رہا ہوں، یعنی اس کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹیمپل کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ رکھنا ہے بہت غلط بات ہے، جس سے ان کی شاپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی شاپ کی ناراضگی یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم کو اعتراض نہیں ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری پبلک کو، ہماری شاپ کو اعتراض ہے۔ ہم ہماری شاپ کے دلیں نہیں دکھا سکتے، شاپ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ شاپ جیسا کہتی ہے، جو بہتری ہے ان کے لیے وہ کرنا ہمارا کام ہے، وہ برابر کریں گے۔ کتنی بری بات ہے یہ، کیا ہو گیا ان کو؟ یہ لوگ ایک ہماری بابری مسجد کو شہید کرے تھے، اب دیکھو ساری دنیا سے کس طریقے سے ان کو رسوا کیا جا رہا، اور ان کو کتنا ذلیل کیا جا رہا، ان کو کون سی نظر سے دیکھا جا رہا۔ یہ گندگی جو بنی ہے اور بڑھی ہے، اس گندگی کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کو یہ گو اور متر سے باہر نکلیں گے تو ان کے جبھی دماغیں کام کریں گے، یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے یہ لوگ، لیکن ان کو ابھی بہت وقت لگے گا، کیونکہ یہ متر سے اور گو سے باہر آنے والے نہیں ہے، ٹٹی سے یہ لوگ، کیونکہ ان کو کھانے کو اور پینے کو وہ مل جا رہا، بس کافی ہے۔ دیش جائے بھاڑ میں، بولے ویسا ان کو دیش واسی جائے بھاڑ میں، ہم کو کیا لینا دینا ہے ان سے، یہ ایک چیز ہے ان کے پاس۔ لیکن ہم کو ان سارے چیزوں سے ہٹ کے حق کا اور سچ کا، ہمارے دیش واسی کا، دیش کا وقار ہم کو بہت افضل ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک مسلمان ہونے پر، ایک اسلامی ہونے پر فخر محسوس کرتے، اسی طریقے سے ہم ایک بھارتی ہونے پر، ایک انڈین ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اب ہمارے سریں شرم سے جھک جا رہے ہیں، کیونکہ ایک گالی بنے ہوئے ہیں دنیا میں۔ یہ ایک حقیقت ہے بھائی، آج ہمارے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، آج ہمارے کو کئی نام سے پکارا جا رہا ہے، ہمارے دیش کو بولنا یا ہم کو بولنا کچھ الگ نہیں ہے، ہمارے دیش کو کچھ بولنا، ہمارے دیش کے اوپر پابندی عائد کرنا یا ہمارے اوپر کرنا ایک ہی بات ہے۔ تو بہرحال میں شکریہ بھی ادا کروں گا ہمارے اس پرنسس کا، جس طریقے سے آج کے میٹنگ میں جو باتیں کی ہے، جو سامنے رکھا ہے اس نے، قابل دید، قابل تعریف، قابل مسرت ہے، یہ چیزیں جو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک یہ بات ہوئی، اور اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ ترکی کی بھی مثال دی، اس نے جو کل ترکی نے جس طریقے سے میٹنگ رکھا تھا تاکہ یہ لوگوں میں ایک صلاح پیدا ہو جائے، ان میں ایک اتفاق بن جائے، اور جو جنگ جو چل رہی ہے، جو تہس نہس کیا جا رہا ہے یوکرین کو، رشیا کے ذریعے رشیا جو کر رہا ہے، وہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو رجب طیب ایردوان کی اس پہل کو کافی سراہنا کی گئی، ان کی تعریف کی گئی، ہم تو شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی تائید اور تعریف، ان کی سپورٹ، کیونکہ ان کے فیصلے، کیونکہ کسی کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ کون سے بھی مذہب کے رہو، نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے، ایسا مرد مجاہد ہے، شیر اسلام ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کل انہوں نے جس طریقے سے جو یہ لوگ کا بندوبست کیا، یہ لوگ کی میٹنگ کرائی، ادھر سے رشیا کو راضی کیا، رشیا کو تھوڑی دیر کے لیے رکوایا، وہاں پہ بمباری رکوائی، ایک طریقے سے ٹیبل پہ لے کے آئے، بات کرائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ساتھ میں رشیا کی جو آئے بات کرنے کے لیے ایک چٹھی جو لے کے آئے، اس کے اوپر کافی شرائط تھے اس کے اندر، جو اس نے پوٹن نے ماننے سے انکار کر دیا، رشیا کا پریزیڈنٹ، اور صاف کہہ دیا کہ میں کوئی شرط تمہاری نہیں مانتا، اگرچہ تم لوگ ان چیزوں پہ آمدہ نہیں ہوئے تو پھر میں تمہاری جو پھوڑنا جو جاری رکھے ہوا ہوں، اور بڑھ چڑھ کے پھوڑوں گا، اور بڑے بوئے ڈالوں گا بول کے بول دیے انہوں۔ اور یہ بھی چیتاونی دے دیا ساتھ میں وہ کہ جتنے ناٹو کے دیش جو ممبراں ہیں، ترکی بھی ناٹو کا ممبر ہے بھائی، ہے وہاں پہ جو 30,000 کے قریب فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پہ مشقیں کر رہے ہیں یہ لوگ،
काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। बोले कि ऐसी चीज़ ना हो, ना अखलाक़ी पैदा ना हो, नहीं तो मैं एटमी हथियार भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करूँगा, यानी पीछे नहीं हटूँगा, और मैं किसी के बाप से डरता नहीं। ये कहना था रशिया के प्रेसिडेंट का। ये भी बात हुई वहाँ पे जहाँ तक हो सके। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैं वो रख रहा हूँ जो ये लोगों के डिटेल जितने विंडोज है बाहर जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन सारों का वो निकाले हैं वो लोग। बड़ी काम बड़ा सख्ती से चल रहा है। कोई कंट्री में कुछ हो रहा है तो कोई कंट्री में कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार हमारी सरकार है। ये लोग सोचे कि इनके बाप का राज है, जो चाहे इधर कर लेंगे और दुनिया खामोश रहेगी। ये होने वाला नहीं है, ये इनका चलने वाला नहीं है। इनको ये जो सबक मिल रहा, ये सबक ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अभी इनकी औकात इनको दिखाई जा रही। बहरहाल नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और सारे मिलजुल के रहिए। इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।